آپ کو کچھ آ رہا ہے، چونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں. اب نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں نہیں کریں گے، صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا. نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورثہ آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں. ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے، لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو، اور ملنے والا بھی آ رہا ہے. وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور پائی سد سکتے نے، انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسین کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے
اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے، لیکن وہ چنا گیا، ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم۔ حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو، کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے، کام پا چڑھے تو روندے پہ ہو، نہیں کہا۔ حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے، اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا۔ حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، کافی تھا۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں، خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں، جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں۔ اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے، میری دلائل کو لے کے چلے۔ کوئی وہابی تو خود نہیں کہے گا نا میں وہابی، وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی، ٹھیک ہے نا، ہاں جلسوں میں نہیں کہتے، ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں، آپ اہل حدیث کا کریں۔ تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے، اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے؟ کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے، اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی، کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا، ایک جنرل بات کر دی ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی۔ وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں، تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے۔ اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں، میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے، زور کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی، اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی، جو پہلے نالاں تھے۔ کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے، عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے، اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا، ورنہ تو اس وقت اس صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا، تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی۔ ٹھیک ہو گیا، بنو نہ چھیڑا کرو نہ چھیڑا کرو، ان کیمرہ گلا پھر میں آن کیمرہ کر دینا۔ اچھا اس میں ایک اور سوال یہ نکلتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں نہیں بالکل، میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی، کاغذ نہ کہیں ہو کہ کاغذ زمانے جو ہوندے ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جٹ تو ہوتے ہی ہیں۔ اچھا اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت، جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں۔ یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے، یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا، اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ، کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا، اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا۔ تو یہ کمپرومائز تھا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ، تقیہ والی بات غلط تھی۔ پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں، شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔
تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا، جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا۔ اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، اور مولا علی تھے۔ لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے۔ تو مولا علی کو جب یہ پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر، پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا۔ تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے، خواہ ناشکری کی۔